اب اندازہ فرمائیں جس امام علی مقام کا ذکر کرتے ہو، جن کا جشن مناتے ہو، جن کو شہید اعظم کہہ کر جن کے نعرے لگاتے ہو، جن پر تن من دھن قربان کرنے کی بات کرتے ہو، مسلمانوں یاد رکھو یہ وہ محبت ہے جو انشاءاللہ ہمیں جنت تک لے جائے گی۔ حضرت اجمل سلطان پوری نے بہت اچھی بات کہی تھی، کہا تھا کہ کہتے ہیں جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے۔ یاد رکھنا جو آل رسول کی محبت دلوں میں ہے، اہل البیت کی محبت دلوں میں ہے، یہ تمہیں جنت تک لے جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا احب اللہ من احب حسینا، جو میرے حسین سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اندازہ فرمائے ایک مقام پر یہاں تک فرمایا کہ جو میرے حسین سے محبت کرے گا میں اس کی بھی شفاعت کروں گا، اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا۔ بڑی نعمت ہے، بڑی دولت ہے، لیکن اے حسینیوں، اے علی والو، اے پنجتنیوں، اے صحابہ اور خلفائے راشدین کو ماننے والوں، وہ رسول اللہ کا انقلاب جب اس کو آگ لگانے کی اس پلید نے منظم طور پر کوشش کی تو اس وقت امام علی مقام چین سے نہیں بیٹھے، بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، مضطرب ہو گئے۔ مطلب کیا؟ گفتگو کا آخری حصہ دل کے کانوں سے سننا، اس لیے کہ پھر کہتا ہوں جلسوں کا مقصد یہی ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ اکبر، کلمہ پڑھنے کے بعد جب لوگوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، شراب کو، جوے کو پرموٹ کیا جا رہا تھا، بے نمازی پن کو پرموٹ کیا جا رہا تھا، دین سے لوگوں کو بدگمان کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، باطل کو حق میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس وقت امام علی مقام نے کیا اسٹینڈ لیا؟ آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ اللہ اکبر، میں مدینے کی راحتیں چھوڑ کر، مدینہ منورہ کی راحتیں چھوڑ کر کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر جاؤں گا۔ اے میری قوم کے جوانوں، حسینیت حلوے کا نام نہیں، حسینیت اللہ اکبر راحتوں کا نام نہیں، حسینیت عیش پسندی کا نام نہیں، حسینیت صرف نعرے بازیوں کا نام نہیں، حسینیت صرف رسم و رواج کا نام نہیں، حسینیت صرف اپنے بلکہ حسینیت اپنے نفس پہ عمل کا نام نہیں۔ حسینیت کیا ہے؟ حسینیت یہ ہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ حسینیت یہ ہے اگر دین پر وقت آیا ہو تو اپنا خون لٹا کر کے اللہ کا دین بچایا جائے۔ حسینیت نام اس کا ہے، ایک طرف شریعت بچانا ہو اور ایک طرف بیٹا بچانا ہو تو ہم شبیہ پیمبر جیسا بیٹا داؤ پہ لگا کر خدا کی شریعت بچا لی جائے، یہ حسینیت ہے۔ یاد رکھنا، بڑی معذرت کے ساتھ جملے تلخ لگے تو معاف کر دینا۔ اللہ اکبر، حسینیت کو ناڑے کڑے اور شربت میں تولنے والوں، ابھی شربت اتنے قیمتی نہیں ہوئے ہیں کہ خون حسین کا بدلہ بن سکے، خون حسین کو اس کے بدلے میں تول سکو۔ واللہ پوری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ دو سب کا خون، اور خون حسین کا قطرہ ایک پلڑے میں رکھ دو۔ اس لیے کسی کا خون حسین کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ خون حسین میں خون مصطفیٰ موجود ہے۔ امام علی مقام اس انقلاب کو جو رسول اللہ نے پیدا کیا تھا اس کو بچانے والے عظیم دانشور کا نام ہے۔ اب ہم قافلہ حسینی کے رکن بنے ہیں یا قافلہ یزید کے رکن بنے؟ یزید سے بہت نفرت ہے نا ہمیں؟ میری قوم کے جوانوں بتاؤ، اور ہونا بھی چاہیے، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی عشق مصطفیٰ ہے وہ یزید سے کوئی ہمدردی رکھ ہی نہیں سکتا۔ یزید پلید ہے، کمینہ ہے، ساری گندگیوں کی جڑ ہے یزید۔ جب یزید کا نام آتا ہے تو ہمارے جذبات پھر قابو میں نہیں رہتے، مگر ہم پابند ہیں فکر رضا کی، ہم پابند ہیں اپنے علماء کے، ہم پابند ہیں اپنے فقہاء کے جو ہے وہ نظریات کے، احساسات کے، اس لیے کہ ہم نہ نفرت میں شریعت کو پھلانگ سکتے ہیں نہ محبت میں شریعت کو پھلانگ سکتے ہیں۔ ہم ہر وقت حدود اللہ کے پابند، اللہ کی حدوں کے پابند ہیں۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یزید سے نفرت ہے؟
بالکل ہونی چاہیے۔ امام حسین سے محبت ہے، اس محبت کی دعوت تو رسول اللہ نے دی ہے، لیکن پوچھتا ہوں دو سالار ہیں بظاہر، ایک حق کا سالار ایک باطل کا، دونوں قافلے دنیا میں چل رہے ہیں، آپ رکن کس کے ہیں؟ ہم رکن کس کے ہیں؟ تو سب کہیں گے امام حسین کے، امام حسین کے۔ ہم نے کہا اس کے لیے کچھ دلیلیں ہوتی ہیں، اس کے لیے کچھ افکار ہوتے ہیں، اس کے لیے کچھ نظریات ہوتے ہیں۔ بتاؤ امام حسین کے قافلے میں بے نمازی کو کیسے انٹری دی جائے گی؟ آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بے نمازیوں کو یزیدی کہہ کے نہیں جا رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہہ کے جاؤں گا مفتیان کرام کی موجودگی میں کہ قافلہ حسینی میں یزیدیوں کو انٹری نہیں، بے نمازیوں کو انٹری نہیں دی جا سکتی، کیونکہ امام حسین کے قافلے میں بچہ بچہ نمازی تھا، اللہ اکبر، فرد فرد نمازی تھا، اللہ اللہ، بندہ بندہ نمازی تھا، بلکہ لوگوں کو جب زخمی ہو کر کے اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے، اس وقت بھی امام حسین نے زخموں سے آہو بکا کرنے کی بجائے اپنی پیشانی کو اپنے رب کی بارگاہ میں رکھ کر بتا دیا کہ ہم کو جان سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی اللہ کے سجدے سے محبت ہے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ مسلمانوں، میری قوم کے جوانوں، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، مسجد ویران کر کے امام حسین کے قافلے میں کیسے شامل ہو سکتے ہو؟ سالار قافلہ امام حسین ہے، وہ تمہیں اپنے قافلے میں کیسے شامل کریں گے؟ بڑی معذرت کے ساتھ یہ جملہ بھی تلخ لگے تو معاف کر دیں، معافی اس لیے طلب کر رہا ہوں کہ لوگوں کے دل کو تکلیف ہو جاتی ہے کبھی کبھی۔ یاد رکھنا آپ کا اور میرا پیر بھی ہمیں قافلہ حسینی میں اس وقت تک شامل نہیں کر سکتے، جملہ یاد رکھنا۔ آپ کس سے مرید ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور کریں، آپ کا میرا پیر بھی ہمیں قافلہ حسینی میں اس وقت تک شامل نہیں کر سکتے جب تک امام حسین نہ چاہے، کیونکہ آپ کا پیر بھی پابند ہے امام حسین کے، میرا پیر بھی پابند ہے امام حسین کا۔ اگر امام حسین نہ چاہیں تو آپ کا پیر، میرا استاد، آپ کا استاد، کوئی بھی ہمیں قافلہ حسینی میں شامل صرف امام حسین کی اجازت سے آپ ہو سکتے ہیں۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ امام علی مقام کو تو نفرت بے نمازی سے تھی، پھر بتائیے جو لوگ جمعہ بھی نہیں پڑھتے اور پھر وہ سوچتے کہ ہم حسینیت پہ ہیں اور ہم حسینی رہیں گے، یاد رکھیے گا اگر کوئی بندہ آپ کے گاؤں میں آ کر کہے کہ میں ہندوستان کا پرائم منسٹر ہوں تو آپ کہیں گے پاگل ہو گیا، ہنسیں گے آپ، کیوں؟ اس لیے کہ ایسے کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے، اس کی کوئی دلیل ہوتی ہے، کوئی سند ہوتی ہے، اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ میرے عزیز، جب پرائم منسٹر بننے کے لیے کچھ دلیلیں اور کچھ شرائط چاہیے تو پھر مومن کامل بننے کے لیے بھی تو کچھ تقاضے ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نمازیں ترک ہو رہی ہے، بلکہ افسوس کی بات یہ ہے جس دن جلسہ کرتے ہو اس دن جلسے میں بھی نہ مغرب پڑھ کے آتے ہو، نہ عشاء پڑھ کے آتے ہو، اور نہ جا کر کے فجر پڑھتے ہو۔ بتاؤ، اور یاد رکھو آپ اور ہم ہاتھ چموانے سے خوش ہو سکتے ہیں، امام حسین کو اس سے خوشی نہیں ہو سکتی۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں جب مسلمان گناہ کرتا ہے تو قبر انور میں وہ رسول اللہ کو دکھی کرتا ہے، حضور کو رنجیدہ کرتا ہے، حضور کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، نمازیں ترک کر کے امام حسین کے نانا کا دل دکھاؤ گے اور حسین پاک تمہیں دامن میں چھپائیں گے؟ یاد رکھنا بہت بڑی بھول کر رہے ہو میری قوم کے جوانوں۔ آپ اور ہم مسجدوں کو ویران کرنے کے لیے نہیں ہیں، جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جوان عبادت کرتے عبادت، اللہ نے ان جوانوں کو بوڑھوں پر ایسی فضیلت عطا کی ہے، آقا فرماتے جیسے نبیوں کو لوگوں پر، رسولوں کو لوگوں پر فضیلت حاصل ہے، ایسے عبادت کرنے والے جوانوں کو بوڑھوں پہ فضیلت حاصل۔ جوانی کی عبادت اتنی قیمتی ہے، افسوس کیا ہو گیا، حسینی بننے کے لیے آپ ہاتھوں میں کڑے پہننا چاہتے ہیں۔ کڑوں کا کیا حکم ہے یہ مفتیان کرام بتائیں گے، لیکن میں تو ایک عام سا آدمی، آپ سے بھی میرا علمی تقابل کچھ نہیں، میں آپ سے بھی گرا پڑا آدمی ہوں، سنیت میں سب سے نچلے اور آخری درجے کا انسان ہوں، اس امید پر گھوم رہا ہوں کہ خاتمہ بالخیر کی سعادت نصیب ہو جائے، بس اور کچھ نہیں۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ حسینیت اتنی سستی نہیں ہے، آسان نہیں ہے، مرنے کے بعد پچھتاؤ گے، تمہیں جو لوگ ورگلا رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، افسوس ہے، سنی ہو کر کے ماتم کرو گے،
زندوں کا بھی کوئی ماتم ہوتا ہے؟ بتاؤ، برا لگتا ہے علماء رہنمائی کرتے کہتے یہ 2 کوڑی کا مولوی کیا جانے. اگر مولوی نہیں جانتا تو پھر کوئی کچھ نہیں جانتا. کوئی ڈاکٹر کی اتنی اوقات اور حیثیت نہیں ہے جو عالم ربانی کی ہے. ڈاکٹر کی عزت اور عظمت اپنی جگہ، ہم اس کو حقیر نہیں کہہ رہے. ڈاکٹر انسان کی کتاب پڑھ کر ڈاکٹر بنا ہے، عالم اللہ کی کتاب پڑھ کر کے عالم بنا ہے. ساری کاغذ کی ڈگریاں قبروں کے باہر رہے گی اور ایمان کی ڈگری قبر کے اندر جائے گی. دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو میری قوم کے جوانوں، اپنی جوانی کو خدا کے لیے ضائع مت کرو. آپ جانتے جوانی میں گناہ سے بچنے کا انعام؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو جوان جوانی میں گناہ سے محفوظ رہتا ہے اللہ اس کو 70 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. صدیق کا درجہ ولی سے بھی بڑا ہے، صدیق کا درجہ شہید سے بھی بڑا ہے. جو جوانی میں گناہ سے بچ جائے خدا اسے 70 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. کیا سمجھ رہے ہو؟ لوگوں نے تمہیں اغوا کرنے کی کوشش کی، تمہاری فکر کو اغوا کرنے کی کوشش کی، کیونکہ لوگ جانتے ہیں جس قوم کا جوان بگڑ جائے اس قوم کو پھر کبھی عروج نصیب نہیں ہو سکتا، وہ قوم کبھی ترقی نہیں پا سکتی. اگر تمہیں قوم کا درد ہے، امت کا درد ہے، کبھی سوچو نا میرے بھائیوں، ذرا غور تو کرو. تم تاش کے پتے کھیلو گے، تم جوا کھیلو گے، تو بتاؤ اس امت کو ترقی کے راستے پہ کون لے کر کے جائے گا؟ نوجوان صرف اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے، پوری ملت کا سرمایہ ہے، پوری قوم کا سرمایہ ہے. اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو. امام حسین کو آئیڈیل بناؤ، امام علی مقام کو آئیڈیل بناؤ. یزید کے قافلے میں مت جاؤ، یزید کے قافلے پہ لعنت کر کے وہاں سے نکلو اور قافلہ حسینی کے رکن بنو. یاد رکھنا، آپ کو کوئی کچھ بھی بولے، اگر آپ کردار کے اعتبار سے حسینی ہے، امام حسین کی نظر کرم آپ پر ہے. میرے بھائیو بتاؤ، جوانی چلی جائے گی، دیکھتے دیکھتے چلی جائے گی، جلدی جلدی چلی جائے گی. ہاں 16 سال سے جوانی شروع ہوتی ہے، 40-50 سال پہ جوانی ختم ہوتی ہے. اس کے بعد پھر گھٹنے دکھیں گے، پھر کمر دکھے گی، آنکھوں کی روشنی جائے گی. آج کہا جاتا ہے نماز پڑھو، تو کیا سوچتے ہو مولانا جب بوڑھے ہو جائیں گے تب پڑھیں گے؟ میرے عزیز، آج جب بوڑھے ہو جاؤ گے تو شاید درد پڑھنے نہ دے، شاید کرب پڑھنے نہ دے، شاید گھٹنوں کی تکلیف پڑھنے نہ دے. اللہ اکبر. بڑی معذرت کے ساتھ میرے بھائی نکل جاؤ، اس کھول سے نکلو، اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرو. یہ جو جوا کھیل رہے ہو، آپ بتائیں کیا حسینی جوا کھیل سکتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں، حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، میں نے کئی جگہ بیان کیا، آپ بھی سن لیں، کہ جس نے جوا کھیلا، جوا، قیامت کے دن اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے، خنزیر کے، سور کے خون میں رنگے ہوں گے. تمہیں سور کے نام سے نفرت آتی ہے؟ آنا بھی چاہیے. سور بد جانور ہے، گندا جانور ہے، غلاظت میں پھرتا ہے. سور کے نام سے نفرت کرنے والوں، آج جوا کھیل رہے ہو، موبائل پر کیا کیا کر رہے ہو، سور کے خون میں ہاتھ رنگے ہوں گے. امام حسین سے مصافحہ کر سکو گے قیامت میں؟ اپنے نبی سے مصافحہ کر سکو گے قیامت میں؟ بتاؤ. پچھتاؤ گے، صرف پچھتاؤ گے. یہ جو آپ میٹھی نیند سو رہے ہو نا کہ ہم جنت میں جائیں گے اور ہم جنت میں جائیں گے، اللہ کرے تم سب جاؤ، تمہارے صدقے ہم بھی جائیں. لیکن جو قیامت کے دن جس کے ہاتھ جوئے کی وجہ سے سور کے خون میں رنگے ہو، جنت میں کیسے جاؤ گے؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے. ہم حسینی ہو کے نشہ کیسے کر سکتے ہیں؟ نشے کو پرموٹ کیا جاتا ہے. دیکھو دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ مسلم جوانوں کے پاس سب سے زیادہ ٹیلنٹ ہے. جب مسلمان پڑھتا ہے کوئی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، مسلمان تجارت کرے کوئی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، مسلمان سیاست کرے کوئی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے اتنا بڑا جلسہ کیا، میں آپ سب کمیٹی والوں کو سلام کرتا ہوں. آپ بتاؤ آپ کے گاؤں میں مکتب کتنے چلتے ہیں جس میں بچوں کو قرآن پڑھایا جائے؟ کوئی جواب دے سکتے ہیں؟ جہاں جہاں سے آئے مجھے بتاؤ کتنے مکتب چلاتے ہیں آپ لوگ؟
علماء کرام میں سے میں رہنمائی چاہتا ہوں، اس گاؤں میں کتنے مکتب چلتے قرآن پڑھانے کے لیے؟ کوئی مکتب نہیں ہے، کوئی مکتب نہیں ہے، کوئی مدرسہ نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ مطلب کیا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، اگر تمہارے گاؤں کے اندر کوئی مکتب نہیں چلتا تو تمہارے مرنے کے بعد تمہارا بیٹا جنازہ پڑھ سکے گا تمہارا؟ کیا کر رہے ہو؟ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو جلسے پہ۔ میں منع نہیں کر رہا ہوں جلسہ کرنے کا، لیکن جتنا جلسے پہ کرتے ہو اس کا آدھا مکتب پہ کرو گے نا تو تمہارے بچے صحیح قرآن پڑھ لیں گے۔ اپنے بچوں پہ ظلم کر رہے ہو۔ اللہ کو جواب کیا دو گے؟ بزرگوں نے فرمایا جس نے دنیا میں قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، مرنے کے بعد وہ اندھا اٹھایا جائے گا قیامت میں۔ کب تک شو بازی میں ڈوبے رہو گے؟ اگر اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا، یہ جلسے آپ کو بخشوا نہیں سکیں گے۔ شاید کوئی مقرر یہ بات نہ کہہ سکے، اس لیے کہ جنہوں نے پیشہ بنایا ہے تقریر کو وہ یہ کہنے کی ہمت کرے نہ کرے، ورنہ ہم تو لعنت کرتے اس فکر پر کہ رسول اللہ کے نام کو بیچا جائے۔ آئندہ رمضان شریف آنے کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے پہلے مکتب قائم کریں، ورنہ تمہارے یہاں تمہیں مرنے کے بعد کوئی غسل نہیں دینے والا ہوگا صحیح، آخری غسل بھی صحیح نصیب نہیں ہوگا۔ پہلا غسل تو پتہ نہیں دائی نے کیسا دیا خدا جانے، کم سے کم اللہ کے حضور تو اچھا غسل کر کے جانے کے قابل بنو۔ میں کوسنے نہیں آیا، یہ میرے دل کا درد ہے جو آنے والوں سے میں کہہ رہا ہوں۔ آج سب جنازہ پڑھیں گے، آپ کے جنازے میں کوئی جنازے کی دعا یاد نہیں ہوگی آپ کے بچوں کو، آپ کے پوتوں کو، وہ پاک نہیں ہوں گے۔ سوچو مرنے کے بعد کتنا پچھتاؤ گے، تڑپو گے، لیکن موقع جا چکا ہوگا، ہاتھ سے موقع جا چکا ہوگا۔ علم کی طرف پیش قدمی کرو، جلسوں پہ جلسہ کرو، لاکھوں خرچ مت کرو، جلسوں کا خرچ کم کرو، تعلیم پہ خرچ کرو، مدرسہ بناؤ اور نئی دارالعلوم بنا، مکتب بناؤ بھئی اچھا قرآن۔ اور ایک بات بتاتا ہوں، مکتب بنا کر کسی ناظرہ خاں کو مت رکھ دینا جو خود ہی قرآن صحیح نہیں پڑھنا جانتا، خالہ اماں کو مت رکھ دینا، کسی جو ہے وہ گاؤں میں جو کوئی کام کے قابل نہیں اس کو مت رکھ دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بچوں کو کوچنگ پڑھانا ہوتا ہے، ٹیوشن میں بھیجنا ہوتا ہے تو بولتے ہیں سب سے اچھا کوچ کہاں ملے گا، سب سے اچھا ٹیوشن پڑھانے والا کہاں ملے گا۔ انسان کی کتاب پڑھانے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرتے ہو، اللہ کی کتاب پڑھانے کے لیے 500,000 پہ کام چلا دو گے؟ نہیں۔ بہترین قاری قرآن رکھو جو مخرج کے ساتھ قرآن پڑھنا جانتا ہو، پڑھانا جانتا ہو، تاکہ آپ کا بچہ قرآن صحیح پڑھ سکے۔ سوچو نا، مرنے کے بعد آپ بتاؤ اگر سب جنازہ پڑھے اور آپ کا بیٹا جنازہ نہ پڑھے، کتنی دردناک صورت ہے۔ آپ حسینی کہتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں امام حسین کے گھر میں ان پڑھ کون ہے؟ بتا، میرا چیلنج ہے۔ ان پڑھ تو کسی کا باپ بھی نہیں بتا سکتا، یہ بات میں شکر کے ساتھ فخر سے کہہ رہا ہوں۔ امام حسین کا گھرانہ وہ ہے جتنے ان کے گھر کے بیٹیاں اور بیٹے ہیں صرف پڑھے لکھے نہیں تھے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے پڑھے لکھے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ ورق کھولنا چاہتا ہوں، اور یاد رکھنا سید ہونے کے اعتبار سے عصبیت میں نہیں کہہ رہا ہوں، واللہ ہم عصبیت پہ لعنت کرتے ہیں، لیکن آپ کو بتاؤں امام حسین کے گھر میں جو پڑے ہوئے تھے اس دور میں ان جیسا پڑھا لکھا کوئی نہیں تھا۔ آئیے دیکھ لیجئے، اللہ اکبر، یہ امام زین العابدین ہے۔ امام زین العابدین، ان سے بڑا دور تابعین میں آپ کو پڑھا لکھا ملے تو بتائیے۔ اس کے بعد امام باقر، ان کا نام باقر نہیں ہے، ان کو باقر کہا جاتا ہے۔ باقر کا معنی کبھی سوچا؟ ان کا نام محمد ہے، ان کو باقر کیوں کہتے ہیں؟ باقر کہنے کی وجہ یہ ہے، باقر کہتے ہیں پوسٹ مارٹم کرنے والے کو، پی ایم کرنے والے، چیر پھاڑ کرنے والے۔ بھئی یہ چیر پھاڑ کرنا کیا فضیلت ہوئی؟ باقر باقر کہہ رہے ہو، چیر پھاڑ کرنے والا، چیر پھاڑ کرنے والا۔ کبھی سوچا یہ چیر پھاڑ کرنے والا کیوں کہتے ہیں؟ جب امام محمد باقر کے سامنے کوئی مسئلہ پیش کیا جاتا تو اتنی باریکیوں سے اس کو سمجھا دیتے کہ لوگ کہتے ہیں انہیں تو مسئلے کا پوسٹ مارٹم کر دیا، اس کا جو ہے وہ چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا، یعنی دائیں بائیں صغرا کبرا حد اوسط سب کے سب سمجھا کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر، یہ باقر
باقر باقر. اس کے بعد امام جعفر الصادق کو دیکھو, اللہ اللہ, کروڑوں حنفیوں کا امام, داتا علی حجویری کا امام, غریب نواز کا امام, محبوب الہی کا امام, جس کے پاس علم کی خیرات حاصل کرنے جاتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ, وہ سیدنا امام جعفر الصادق کی ذات. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ ارے مرد تو مرد ہے, مرد تو مرد ہے. امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں ابو اسحاق, امام جعفر صادق کے بیٹے اللہ کیا ابو اسحاق, ان کی بیوی ہے سیدہ نفیسہ مصری, امام جعفر صادق کی بہو ہے. اور یہ نفیسہ مصری کون ہے پتہ ہے؟ یہ حسینی خاندان کی بہو ہے اور امام حسن کے گھر کی بیٹی ہے, جسے دنیا نفیسہ مصری کے, نفیسۃ العلم. اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مصر آئی. جب مصر آئی تو امام شافعی جیسے لوگ پردے کے پیچھے بیٹھ کر ان سے مسائل حاصل کرتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے. مجتہد مطلق کو پڑھانے والی نبی کے گھر کی بیٹی ہے, نبی کے گھر کی بہو ہے. ہم کیا جانتے ہیں, انہوں نے علم پہ اتنی محنت کی. پھر اس کے بعد امام علی رضا کو دیکھیں, وہ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے, لوگ بھاگتے پھرتے تھے حدیث سننے کے لیے امام علی رضا سے. اور وہ جو سند آتی ہے کہ اللہ نے جبریل سے کہا, جبریل علیہ السلام نے حضور سے کہا, حضور نے مولا علی سے کہا, مولا علی نے امام